حامد و مصلیا اما بعد۔ سامعین، آج کی اس قرآنک سیریز نمبر 4 میں 7 باتیں بیان کی جائیں گی۔ نمبر 1، رب کسے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو رب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نمبر 2، عالمین کا کیا مطلب ہے اور جہان کتنے ہیں؟ نمبر 3، عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 4، اپنی یا کسی دوسرے کی کوئی خوبی بیان کرتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ نمبر 5، رحمان و رحیم الگ الگ 2 لفظوں کے کیا معنی ہیں؟ نمبر 6، رب العالمین کے بعد رحمان و رحیم لا کر کیا بتلایا گیا ہے؟ نمبر 7، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی ایک جھلک۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑے مہربان بہت رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ اب نمبر 1 بات، رب کسے کہتے ہیں؟ وہ پالنے اور پرورش کرنے والا جو کسی چیز کو اس کے فائدے کی تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے شروع سے اس کی پرورش کرے اور اسے دھیرے دھیرے کامل بنا دے۔ یہ اکیلی اللہ ہی کی ذات ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں ماں کے پیٹ میں بنا کر دے دیتے ہیں تب ماں دودھ تبھی پلا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ اسے دودھ دے۔ کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی کا کچھ خیال رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے پود بیج سے نکل جاتا ہے تب پھر وہ بیچ میں تھوڑی سی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن بیج سے نکال کر پھلدار بنانے کا اصل کام اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس لیے کسی اور کو رب نہیں کہہ سکتے، رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں، کسی کو عبد الرب کہا جا سکتا ہے، رب کا بندہ۔ نمبر 2، عالم۔ عالم کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں بڑے مفسرین، گریٹ پرومیننٹ اسکالرز، کومنٹیٹرز، وَهُوَ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ عالم جس کی پلورل عالمین یہاں استعمال ہوئی ہے، اللہ کے سوا تمام موجود، اللہ کی پیدا کردہ، اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات کو عالم کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہے جہان۔ جہان کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں۔ ہماری یہ دنیا، یہ جہان جس میں ہم بستے ہیں، اور اس کی ساری چیزیں، انسان، جنات، جانور، پرندے وغیرہ، یہ سب الگ الگ جہان ہیں۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دنیا اور اس کی ان چیزوں کے علاوہ دوسرے ہزاروں اور لاکھوں جہان ہوں، سب کے پیدا کرنے والے، سب کو روزی دینے والے، اور ان میں سے ہر ایک کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنے والے اور ہر ایک پر مکمل کنٹرول رکھنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ایک صحابی جلیل القدر، بڑے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے اور علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ان للہ 40,000 عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 40,000 جہان ہیں، اور یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں پورب سے پچھم تک صرف ان 40,000 میں سے ایک ہے۔ اب تیسری بات کہ عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عالم کے معنی پہچان کے ہیں، نشانی کے ہیں، چونکہ دنیا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے کہ ان سب کا کوئی بنانے والا ہے۔ جیسے اگر ہم کسی بلڈنگ کو دیکھیں، آج بڑی بڑی بلڈنگیں دنیا میں موجود ہیں، تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، برج الخلیفہ ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، اس طرح کے نہ جانے کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں جن کو انسان دیکھنے کے بعد کہتا ہے کتنی خوبصورت بلڈنگیں ہیں، کتنی خوبصورتی سے ان کو بنایا گیا ہے۔ تو ان بلڈنگوں کی خوبصورتی، ان کی بناوٹ کو دیکھ کر انسان ان کے بنانے والے کو سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کو دیکھ کر اور اس دنیا کے اندر ہزار مخلوقات اور اتنے بڑے بڑے کارنامے، یہ سب اللہ کی پہچان ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد انسان کو اللہ کو پہچاننا چاہیے، ان کے خالق کو ماننا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور پھر اسی خالق کی عبادت ہونی چاہیے۔ اس لیے بڑے کومنٹیٹرز نے لکھا ہے فَيَا عَجَبَا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَٰهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ اس عالم کو، اس جہان کو اور اس کی ساری چیزوں کو اور اس جیسے نہ جانے کتنے جہان ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اللہ کی کیسے نافرمانی کی جا سکتی ہے، یا کوئی انکار کرنے والا ان کے خالق کا کیسے انکار کر سکتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، ان تمام کا خالق ایک ہے۔ چوتھی چیز، جب ہم اپنی یا کسی دوسرے کی کسی خوبی کو بیان کریں تو کیا پڑھیں؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو ہمیں اپنے یا دوسروں کی خوبی، علم، مال، عزت اور کسی بھی کمال کو بیان کرتے ہوئے اور اپنے پیارے بچوں کو، اپنی کمپنیوں کو، کارخانوں کو، مکانوں کو، کھیتوں کو، باغوں کو اور دوسرے مال کو دیکھ کر کے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ان سب میں تعریفیں اصل میں اللہ کی ہیں۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، ھذا من فضل ربی پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان چیزوں کی اچھائیوں کو دیکھنے کے بعد یہ الفاظ ادا کریں، یہ جملے ہم ادا کریں جن میں اصل میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ ہمارا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے یہ خوبصورت بچے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، ہماری عزت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد خیرا فلیحمد اللہ، کہ جسے کوئی بھلائی ملے
تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس تعلق سے آیات آئیں گی الگ الگ جگہوں پہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے، جو 5ویں نمبر کی چیز ہے، رحمان اور رحیم۔ دونوں کے الگ الگ معنی کیا ہیں؟ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کے فرما برداروں اور اللہ کے نافرمانوں دونوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بارش سب کے لیے ہوتی ہے، سورج اور چاند سب کے لیے نکلتے ہیں، اور ہوا سب کو لگتی ہے، نہ کہ صرف اللہ کے دین کو ماننے والوں کو۔ اس لحاظ سے اللہ کی رحمت بہت پھیلی ہوئی ہے، اس کو ایکسٹینسو کہا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات اس لحاظ سے رحمان ہے۔ اور آخرت میں صرف ایمان والوں پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور وہ مکمل ہوگی۔ جنت صرف ایمان والوں کو ملے گی، کسی اور کو نہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کی رحمت انٹینسو ہے، کمپلیٹ، پرفیکٹ ہے، اور اللہ کی ذات اس لحاظ سے رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم لایا گیا۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے یہ دو وصف اس لیے لائے گئے ہیں رب العالمین کے بعد، تاکہ بندے کو نا امیدی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان کے مالک ہیں، جس طرح سے چاہے اس میں تصرف کرے، جیسا چاہے ان جہانوں کا استعمال کرے، جس طرح سے چاہے پکڑ کرنا چاہے مجرموں کی پکڑ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قدرت والے ہیں۔ رب العالمین سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ اس صفت کو جاننے کے بعد کہیں بندوں کو نا امیدی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ جب بھی اپنی قہاریت، اپنے بڑے، اپنے بہت زیادہ طاقت والے، اپنی قدرت، اپنے عذاب کی سختی کو بیان فرماتے ہیں، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کو مفسرین نے کہا ہے باب قرن الترغیب بالترہیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شوق بھی دلاتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معافی کے عام ہونے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہوں پہ آیات آئیں گی۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبة ما طمع بجنته احد ولو يعلم الكافر ما عند اللہ من الرحمة ما قنط من جنته احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اتنی سخت ہے کہ اگر اس کا اندازہ ایمان والے کو بھی ہو جائے تو کوئی جنت میں جانے کی امید نہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ غیر ایمان والا بھی، پوری زندگی بے ایمانی کی زندگی گزارنے والا بھی ایمان لا کر کے جنت میں جانے کی امید کرے گا۔ اس آیت کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ترتیب سے ہمیشہ اللہ اپنی پکڑ کی سختی کو بیان فرماتے ہوئے اپنی رحمت کے عام ہونے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ڈر اور امید کے بیچ میں زندگی گزارنی چاہیے۔ خوف جب ہوگا تو عمل پر انسان آمادہ ہوگا، اور جب امید ہوگی تو وہ مایوسی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اور دنیا میں یہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ زندگی میں ڈر غالب رہے تاکہ انسان عمل پر لگا رہے، اور مرتے وقت اللہ کی امید غالب ہونی چاہیے، اللہ سے اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ اس لیے علامہ قرطبی نے بیان کیا کہ اس کے بعد الرحمن، رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو لایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ساتویں چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے قیامت کے دن کے، اللہ کی بادشاہت کیسی ہوگی،
اس کی بھی تفصیلات الگ الگ پاروں میں الگ الگ صورتوں میں اور آیتوں میں آنے والی ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے، یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملوک الارض۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور پھر کہیں گے میں بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ دوسری حدیث میں ہے، فرمائیں گے این الجبارون انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ اسی حالت میں آسمان و زمین کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے فرمائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا کے ظالم لوگ کہاں ہیں، متکبر لوگ کہاں ہیں؟ آج جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ کے بندوں پر، اپنی چھوٹی یا بڑی طاقت میں اس کے غرور میں کھو جاتے ہیں اور اپنے بندے ہونے کو بھول جاتے ہیں، خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بادشاہت کا خیال رہنا چاہیے کہ وہ ایک وقت جلد ہی آ جائے گا جس میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور تنہا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں گے، اور ہمیں اپنے ظلم کی سزا برداشت کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر، ان آیات کی احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔